تمہیں کیا لگا تھا کہ تم بچ جاؤ گے؟ میری آواز بیڈ روم کے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ فرش پر گرے ہوئے وجود نے تکلیف سے ہلنے کی کوشش کی۔ میں نے شیشے کا بھاری گلدان مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خون فرش پر تیزی سے پھیل رہا تھا اور میری آنکھوں میں پچھلے 7 سال کا حساب تھا۔ یہ فون اور یہ پیغامات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ تم نے اسے جان بوجھ کر کچلا، کیونکہ تم ایک بزدل اور گھٹیا انسان ہو۔ کھڑکی کے باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ میرا دل برف کی طرح مکمل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یہ اس کہانی کا حتمی اختتام تھا، جس کی شروعات میرے ہی جھوٹ سے ہوئی تھی۔ میرا نام مریم ہے۔ میں شہر کے ایک نامور اور انتہائی امیر گھرانے کے اکلوتے وارث ہوں۔ میرے والد نے اپنے انتقال کے وقت کروڑوں کی جائیداد، کمرشل پلازے اور ایک وسیع کاروباری سلطنت میرے نام کی تھی۔ میرے پاس وہ سب کچھ تھا جسے خریدنے کا خواب لوگ ساری زندگی دیکھتے ہیں۔ میری شادی دانیال سے ہوئی تھی۔ یہ میری پسند کی شادی تھی، اور اس وقت مجھے لگتا تھا کہ دانیال مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ بے پناہ دولت سے اب دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں سوائے اولاد کے۔ جائیداد اور بینک بیلنس میری گود نہیں بھر سکتے تھے۔ میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ ان 7 سالوں کی سونی گود نے مجھے میرے ہی سسرال میں ایک مجرم بنا دیا تھا۔ میری ساس کے تانے اور نندوں کی چھپتی ہوئی باتیں میرا روز کا معمول بن چکی تھیں۔ وہ ہر خاندانی تقریب میں مجھے بانجھ ہونے کا احساس دلاتی۔ میرا شوہر دانیال میری ڈھال بننے کے بجائے ان کا بھرپور ساتھ دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے میری تذلیل دیکھتا اور کبھی میرے حق میں ایک لفظ نہ بولتا۔ اس رات کھانے کی میز پر ایک بار پھر وہی پرانا اور تلخ موضوع چھڑا۔ مریم، اب 7 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے خاندان کو وارث چاہیے، اور میں دانیال کو مزید بے اولاد نہیں دیکھ سکتی۔ میری ساس نے چمچ پلیٹ میں زور سے پٹکتے ہوئے سیدھا میرے منہ پر وار کیا۔ میں علاج کروا رہی ہوں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ امید ہے۔ آپ لوگ مجھے تھوڑا اور وقت دے دیں۔ میں نے اپنے غصے اور تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ ڈاکٹرز پچھلے 5 سال سے یہی تسلیاں دے رہے ہیں۔ تمہارے اندر کوئی پیدائشی کمی ہے تو میرا بیٹا کیوں ساری عمر سزا بھگتے؟ وہ کب تک دوسروں کے بچوں کو کھلا کر دل بہلاتا رہے گا؟ انہوں نے انتہائی حقارت اور نفرت سے میری طرف دیکھا۔ امی جان، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی۔ میری نند صبا نے لقمہ چباتے ہوئے طنز کے تیر چلائے۔ کل خالہ زبیدہ بھی پوچھ رہی تھیں کہ دانیال کی دوسری شادی کب کروا رہے ہو؟ لوگ باتیں بناتے ہیں اور ہم کتنا عرصہ لوگوں کے تانے سنیں۔ میں نے صبا کو غصے سے گھورا اور پھر مدد طلب نظروں سے دانیال کی طرف دیکھا، جو نہایت سکون سے کھانا کھا رہا تھا، جیسے اس میز پر ہونے والی گفتگو کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور میری آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے وہ بات کہہ دی جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا۔ امی اور صبا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مریم، علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور میرا صبر جواب دے چکا ہے۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے اب دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا سانس گلے میں اٹک گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی، اپنی ساری دولت اس انسان پر لٹا دی تھی، اور وہ مجھے اس طرح بیچ چوراہے میں چھوڑنے کا اعلان کر رہا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے دانیال۔ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میری ساری جائیداد تمہارے کاروبار میں لگی ہوئی ہے۔ تم میرے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہو۔ میں نے اپنی آواز کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز کانپ رہی تھی۔ جائیداد مجھے اولاد نہیں دے سکتی مریم۔ میرا فیصلہ حتمی ہے۔ میں کل ہی لڑکی والوں سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے وارث چاہیے، اور وہ تم مجھے نہیں دے سکتی۔ دانیال نے انتہائی بے حسی اور ڈھٹائی سے جواب دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا گھر، میری عزت اور میرا غرور سب کچھ بکھرنے والا تھا۔ رکو دانیال، میں نے کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا۔ دانیال اور میری ساس دونوں حیرت سے دروازے کی طرف جاتے جاتے مڑے۔ تمہیں دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں حاملہ ہوں۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی اعتماد سے یہ جھوٹ بولا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دانیال کے چہرے پر موجود بے حسی اچانک غائب ہو گئی، اور میری ساس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ کیا بکواس کری ہو تم؟ یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ دانیال نے تیزی سے میری طرف قدم بڑھائے۔ یہ سچ ہے۔ میں نے آج صبح ہی ٹیسٹ کیا ہے۔ میں تمہیں کل سرپرائز دینے والی تھی، لیکن تم نے مجھے آج ہی بولنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے ہاں بچہ آنے والا ہے دانیال۔
میں نے اپنے جھوٹ کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ دانیال کا رویہ اسی سیکنڈ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری ساس کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ فوراً میرے ماتھے کو چومنے لگی۔ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا تھا، لیکن یہ صرف ایک عارضی حل تھا۔ اگلے ہی دن دانیال نے اچانک مجھے ایک اور خبر دے کر حیران کر دیا۔ مریم، مجھے دبئی میں ایک بہت بڑا کنسٹرکشن پروجیکٹ ملا ہے۔ میں اگلے 7 مہینے کے لیے دبئی شفٹ ہو رہا ہوں۔ دانیال نے اپنا سوٹ کیس پیک کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ اچانک تم مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جاؤ گے جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ میں نے بظاہر پریشانی کا ڈرامہ کیا، لیکن اندر سے میں خوش تھی کہ وہ جا رہا ہے تو میرا جھوٹ چھپانا آسان ہوگا۔ یہ پروجیکٹ ہمارے اور ہمارے آنے والے بچے کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ میں ہر ہفتے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ امی تمہارا پورا دھیان رکھیں گی، اس نے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا، اور اگلے ہی دن وہ فلائٹ پکڑ کر دبئی چلا گئی۔ دانیال کے جانے کے بعد میری اصل اذیت اور امتحان شروع ہوا۔ مجھے اب اس جھوٹ کو اگلے 9 مہینے تک سچ ثابت کرنا تھا۔ میں نے شہر کے ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں واقع ایک گمنام اور غیر قانونی کلینک سے رابطہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ شہر کے کسی بڑے اور مشہور ہسپتال میں میرا جھوٹ پہلے ہی دن پکڑا جائے گا۔ اس گندے اور اندھیرے کلینک میں میری ملاقات ایک انتہائی لالچی اور مکروہ شکل والے کمپاؤنڈر سے ہوئی۔ میں نے اس کے کیبن کا دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی سیدھی بات کی۔ مجھے ہر مہینے الٹرا ساؤنڈ کی جعلی رپورٹس چاہیے، ایسی رپورٹس جنہیں دیکھ کر کوئی بھی ماہر ڈاکٹر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ نکلی ہیں۔ میں نے اپنے پرس سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر اس کی خستہ حال میز پر رکھی۔ اس نے نوٹوں کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ بی بی، یہ غیر قانونی کام ہے، پکڑے گئے تو سیدھی جیل ہوگی۔ میرا کلینک سیل ہو جائے گا، پیسے زیادہ لگیں گے اس رسک کے۔ اس نے گڈی پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے ہچکچاہٹ ظاہر کرنے کا ڈرامہ کیا۔ پیسوں کی تم فکر مت کرو، جتنی رقم مانگو گے ملے گی، لیکن میرا راز کبھی اس کلینک سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ مجھے تمہاری پوری گارنٹی چاہیے۔ میں نے سرد اور کاٹدار لہجے میں اسے وارننگ دی۔ آپ بے فکر ہیں میڈم، آج سے ہر مہینے کی 5 تاریخ کو آپ کی رپورٹ تیار ملا کرے گی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اس نے رقم تیزی سے دراز میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ یاد رکھنا کہ اگر کسی کو اس بارے میں خبر ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے پاس بہت پیسہ اور طاقت ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے اپنا روب جھاڑا۔ ارے بی بی، آپ کا راز میرے سینے میں دفن ہے، بس مہینے کے مہینے میرا لفافہ مجھ تک پہنچ جانا چاہیے۔ وہ اپنے گندے دانت نکالتے ہوئے بولا۔ وہ لالچی کمپاؤنڈر میرا رازدار بن گیا۔ میں اسے ہر مہینے بھاری رقم دی تھی اور وہ مجھے میرے نام اور جعلی تاریخوں کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کی بہترین جعلی رپورٹس بنا کر دیتا۔ میں وہ رپورٹس اسکین کر کے دانیال کو واٹس ایپ کرتی تھی۔ دانیال وہ رپورٹس دیکھ کر خوش ہوتا اور مجھے اپنی محبت کے لمبے چوڑے پیغامات بھیجتا۔ مریم، میں بہت خوش ہوں۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ بچے کی گروتھ ٹھیک ہے؟ اس کا میسیج آتا۔ ہاں دانیال، سب بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا کہا ہے اور وزن اٹھانے سے منع کیا ہے۔ میں جھوٹا رپلائی کرتی، وہ محبت جو صرف ایک جھوٹے بچے کے لیے تھی۔ میں نے اپنے پیٹ پر کپڑے اور تکیے باندھ کر گھر والوں کو مکمل دھوکہ دیا۔ میں نے ڈھیلے اور بڑے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ میری ساس مجھے کام کرنے سے روکتی اور مجھے ہر وقت آرام کا کہتی۔ 9 مہینے کا یہ عرصہ میں نے ایک انتہائی شدید ذہنی دباؤ اور اذیت میں گزارا۔ میری جھوٹی تاریخ پر پیدائش انتہائی قریب آ رہی تھی۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک حتمی منصوبہ بنایا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسی کلینک کے کمپاؤنڈر کو بھاری رقم دے کر ایک مردہ بچے کی پیدائش کا جعلی سرٹیفکیٹ بنا لوں گی۔ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ مجھے رات کو اچانک درد ہوا اور میں کلینک گئی، لیکن بچہ پیدائش کے وقت ہی مر گیا۔ اس طرح میرا جھوٹ ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گا اور دانیال مجھے چھوڑ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ میں نے اسے بچہ پیدا کر کے دے دیا ہوگا جو بدقسمتی سے زندہ نہیں بچا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسی منصوبے کی تفصیلات طے کر رہی تھی کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر دانیال کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور فون اٹھایا۔ ہیلو دانیال، مریم کیسی ہو تم؟ اور ہمارا بچہ کیسا ہے؟ درد تو شروع نہیں ہوئے؟
اس کی آواز میں ایک عجیب سی خوشی اور بے صبری نمایاں تھی۔ ہم دونوں ٹھیک ہیں، ابھی ٹائم ہے۔ تم بتاؤ، پروجیکٹ کیسا جا رہا ہے؟ دبئی کی گرمی کیسی ہے؟ میں نے اپنے اعصاب کو پرسکون رکھتے ہوئے بات کو گھمانے کی کوشش کی۔ پروجیکٹ پہاڑ میں جائے، میں نے سارا کام سمیٹ لیا ہے اور حساب کتاب کلیئر کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ اس نے جوشیلے انداز میں بم پھوڑا۔ میرے دماغ میں خطرے کی سینکڑوں گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگی۔ میرے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ تم تو 2 مہینے بعد آنے والے تھے، اچانک کیا ہوا؟ میں نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے تیز آواز میں پوچھا۔ نہیں مریم، میں کل صبح آ رہا ہوں۔ کل صبح میری فلائٹ لینڈ کر رہی ہے۔ میں اپنے بچے کے پیدائش کے وقت تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ لمحہ مس نہیں کر سکتا۔ بس کل صبح میں تمہارے پاس ہوں گا۔ ایئرپورٹ پر ڈرائیور کو بھیج دینا، میں سیدھا گھر آؤں گا۔ اس نے خوشی سے کہکا لگایا اور فون کاٹ دیا۔ میری جان نکل گئی۔ میرے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ دانیال کل آ رہا تھا اور میرے پاس اسے دکھانے کے لیے نہ کوئی بچہ تھا اور نہ ہی کوئی مردہ سرٹیفکیٹ۔ میں نے جلدی سے الماری سے کالا ابایا نکالا، اسے پہنا اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ میں پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتی ہوئی اس پسماندہ علاقے کے کلینک پہنچی۔ ٹریفک اور سگنلز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں سیدھی اس کمپاؤنڈر کے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ مجھے آج ہی ایک مردہ بچے کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ بنا کر دو۔ میرا شوہر کل صبح واپس آ رہا ہے۔ میں نے ہانپتے ہوئے اس کی میز پر ہاتھ مارا۔ اس نے انتہائی گھبراہٹ سے کھڑے ہو کر کھڑکی کا پردہ کھینچا اور دروازے کی کنڈی چیک کی۔ آہستہ بولیں بی بی، میں اب آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے پیسے واپس میری طرف دھکیلتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب نہیں کر سکتے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تمہیں دگنی رقم دوں گی۔ مجھے یہ سرٹیفکیٹ ہر حال میں آج ہی چاہیے۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے اس کے گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ پچھلے ہفتے کلینک پر پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ وہ روزانہ آ کر ریکارڈ چیک کر رہے ہیں۔ اب اگر میں نے کوئی بھی غیر قانونی کام کیا یا کوئی جعلی پرچی بھی کاٹی تو سیدھا جیل جاؤں گا۔ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ اس نے انتہائی روکھے بن سے جواب دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہیں 5 لاکھ دوں گی، بس ایک کاغذ پر سائن اور مہر لگا دو۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں نے اس کے سامنے ایک بہت بڑی آفر رکھی اور اپنا پرس کھول کر چیک بک نکالی۔ جان اور آزادی سے پیاری نہیں ہے رقم۔ پولیس باہر ہی گھوم رہی ہے اور مجھ پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ مہربانی کریں اور یہاں سے باہر نکلیں۔ میرا روزگار مت خراب کریں۔ میں پہلے ہی بہت مشکل میں ہوں۔ اس نے چیک بک پر ہاتھ مار کر اسے نیچے گرایا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر ہسپتال سے باہر نکالا اور شیشے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ میں دروازہ پیٹتی رہی لیکن اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنی گاڑی تک لی۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ میں نے پھر سے گاڑی چلائی۔ گاڑی کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر چکی تھی۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ سامنے آنے والے کسی بھی بڑے ٹرک سے ٹکرا کر اس ذلت بھری زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب ایک ویران اور تاریک سڑک میرے سامنے تھی۔ میں نے ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ موت مجھے اس وقت اپنی رسوائی سے کہیں زیادہ پرسکون لگ رہی تھی۔ اچانک میری گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک چھوٹا سا ہیولا سڑک کے کنارے کھڑا نظر آیا۔ میرے پاؤں نے خود بخود بریک پر پوری طاقت سے دباؤ ڈال دیا۔ ٹائروں کے دل دہلا دینے والی چیخ سڑک پر گونجی اور گاڑی اس ہیولے سے محض چند انچ کے فاصلے پر جھٹکے سے رک گئی۔ میرا سانس سینے میں اٹک چکا تھا۔ میں نے غصے سے شیشہ نیچے کیا تاکہ اس شخص پر چلا سکوں جو مرنے کے لیے میری گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ کھڑکی کے باہر ایک 8 یا 9 سال کا فقیر بچہ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر مٹی کی تہیں جمی تھی، لیکن جس چیز نے مجھے ساکت کر دیا وہ اس کی گود میں موجود کپڑے کا ایک میلا سا بنڈل تھا جس میں سے ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ باجی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں، میری ماں سڑک پر مر گئی ہے۔ بچے نے روتے ہوئے اپنے نحیفات میری طرف پھیلائے۔ اس کی آواز میں بھوک اور خوف کی شدت تھی۔ کیا بکواس کر رہے تم؟ کہاں ہے تمہاری ماں اور یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے حیرت اور غصے کی ملی جلی تاثرات کے ساتھ تیز آواز میں پوچھا۔ میری ماں وہاں پیچھے کھائی میں پڑی ہے۔ اس نے اس بچی کو جنم دیا اور خون زیادہ بہنے سے وہیں مر گئی۔ باجی مجھے اس بچی کے دودھ کے لیے پیسے چاہیے۔
یہ بھوک سے رو رہی ہے۔ بچے نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا اور بچی کو میرے قریب کیا۔ اس لمحے میرے دماغ میں اپنی جان لینے کا خیال ایک جھٹکے سے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک انتہائی شیطانی اور خودغرض خیال نے لے لی۔ میرے سامنے میرا بسا بسایا گھر بچانے کا مکمل حل موجود تھا۔ دانیال کو وارث چاہیے تھا اور مجھے رسوائی سے بچنے کا راز تھا۔ تمہیں کتنے پیسے چاہیے اس بچی کے لیے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میری آنکھوں میں ہمدردی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بچہ میری بات سن کر الجھ گیا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ باجی، مجھے صرف دودھ کے پیسے دے دیں، میں اسے اپنی خالہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے ڈرتے ہوئے بچی کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً اپنا پرس اٹھایا، اس میں موجود 50,000 روپے کی نقدی نکالی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے سونے کی چوڑیاں اتار کر اس نقدی کے ساتھ بچے کے چھوٹے سے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ پیسے اور سونا لے لو، اسے تم ساری زندگی آرام سے کھا سکتے ہو، اور یہ بچی مجھے دے دو، تم اسے ویسے بھی نہیں پال سکو گے، یہ بھوک سے مر جائے گی۔ میں نے ایک انتہائی شفاف کاروباری کی طرح سودا کیا۔ بچہ اس قدر نقدی اور سونا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ بھوک اور سردی سے نڈھال تھا۔ اس کے ننھے دماغ میں اس وقت صرف اپنی بقا کا سوال تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کوئی سوال کیے وہ نوزائیدہ بچی میری گود میں ڈال دی اور پیسے مٹھی میں دبا کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے گاڑی کے شیشہ چڑھایا اور بچی کو بغور دیکھا۔ وہ بہت کمزور تھی، لیکن میرے لیے وہ میری بقا کا واحد ٹکٹ تھی۔ میں نے گاڑی موڑی اور سیدھی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ گھر پہنچنے سے پہلے میں نے اپنے کپڑوں میں مٹی اور تھوڑا سا پانی گرا لیا تاکہ ایسا لگے کہ میں کسی مشکل سے گزر کر آئی ہوں۔ مین گیٹ کھلا اور میں گاڑی سیدھی پورچ میں لے کر گئی۔ میں نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری ساس اور نند صبا گھبرا کر باہر نکلی۔ کیا ہوا مریم؟ تم اس وقت کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میری ساس نے میری طرف بھاگتے ہوئے پوچھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بچی کو سینے سے لگا کر باہر نکلی۔ میں نے درد کا ڈرامہ کرتے ہوئے اپنا چہرہ بگاڑ رکھا تھا۔ امی، مجھے اچانک بہت شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ دانیال کا فون آیا تھا، وہ کل آ رہا ہے، تو میں گھبراہٹ میں خود ڈرائیو کر کے ہسپتال کی طرف نکلی تھی۔ راستے میں ایک چھوٹے کلینک پر مجھے رکنا پڑا۔ میں نے وہیں اس بچی کو جنم دیا ہے۔ میں نے بغیر رکے ایک ہی سانس میں اپنا جھوٹا منصوبہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ میری ساس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ انہوں نے مجھ سے بچی کو جھپٹ لیا اور اس کا ماتھا چومنے لگی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے دانیال کو وارث دے دیا۔ سب جلدی سے مٹھائی منگواؤ اور صدقہ نکالو۔ وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ انہیں میرے کپڑوں کی مٹی یا میرے جھوٹے درد سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ان کی توجہ کا واحد مرکز وہ بچی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میرا جھوٹ بک چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر بچی کو نیم گرم پانی سے نہلایا اور صاف ستھرا کیا۔ اگلی صبح 9 بجے دانیال کی گاڑی گھر کے پورچ میں داخل ہوئی۔ میں نے بیڈ روم کی طرف کھڑکی سے اسے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کے ٹوکرے اور کھلونوں کے ڈبے تھے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اسے خوشخبری تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا میرے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا اور سیدھا بیڈ کی طرف گیا جہاں بچی سو رہی تھی۔ میں ایک طرف کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مریم، یہ کتنی خوبصورت ہے، تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا دیا ہے۔ دانیال نے میری طرف دیکھ کر کہا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بچی کو اٹھا کر اپنے بازو میں لے لیا۔ میں نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میری 7 سال کی ذلت کا حساب برابر ہو چکا تھا۔ دانیال نے انتہائی پیار سے بچی کو گود میں لیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں چھو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس بچے کے گلے میں پڑے ہوئے خاص چاندی کی تعویذ پر پڑی۔ یہ تعویذ کالے دھاگے میں بندھا ہوا تھا اور اس پر ایک عجیب سا اور پیچیدہ نقش بنا ہوا تھا۔ یہ تعویذ دیکھنے میں ہی دانیال کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید وحشت اور خوف بھر آیا۔ اس کے ہاتھ اس قدر زور سے کانپنے لگے کہ بچی اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر بچی کو فرش پر گرنے سے پہلے ہی ہوا میں دبوچ لیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے دانیال، بچی گر جاتی ابھی۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے بچی کو بیڈ پر لٹایا۔ دانیال وہیں میرے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا اور وہ کسی پاگل انسان کی طرح فرش پر سر پٹکنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑانے لگا۔ میں نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں آؤ دانیال۔ میں نے جھک کر اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ اس نے اپنی سرخ اور خوفزدہ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مریم، میں جانتا ہوں یہ بچہ ہمارا نہیں ہے۔ مجھے فوراً اس عورت کے پاس لے چلو جس کا یہ بچہ ہے۔ کہاں سے لائی ہو تم اسے؟ وہ مجھ پر ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح دھاڑا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ یہ میری بچی ہے، میں نے اسے کل رات جنم دیا ہے۔ تم سفر کی تھکان سے پاگل ہو رہے ہو۔ میں نے اپنے جھوٹ پر قائم رہتے ہوئے مضبوطی سے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو مریم، دانیال نے چیختے ہوئے کہا اور بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تعویذ دیکھ رہی ہو تم؟ یہ میرا خاندانی تعویذ ہے۔ یہ میرے دادا کا تھا جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ میں مجرم ہوں مریم، میں نے ایک عورت کی جان لی ہے۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ جس شخص کے لیے میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا وہ ایک مجرم نکلے گا، یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا تاکہ باہر کسی کو ہماری آواز نہ جائے۔ میں نے پلٹ کر دانیال کا گریبان سختی سے پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ صاف صاف بتاؤ، تم نے کس کی جان لی ہے؟ اور اس بچی کی تعویذ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے اپنے دانت پیستے ہوئے اس سے سچ اگلوانا شروع کیا۔ دانیال کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس رات جب میں نے تمہیں دبئی جانے کا بتایا تھا، میں گھر سے نکلا تو تھا پر میں دبئی نہیں گیا۔ کئی ماہ میں پاکستان میں اپنے دوستوں اور غلط کاریوں میں پڑا رہا۔ میں پھر ایک رات جب میں نے بہت زیادہ ناک کھا رکھا تھا، بارش ہو رہی تھی اور سڑک پر اندھیرا تھا، میں تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک عورت میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میں بریک نہیں لگا سکا اور وہ گاڑی سے ٹکرا کر دور جا کر گری۔ دانیال نے روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف شروع کیا۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور میں بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ تم نے اسے ہسپتال کیوں نہیں پہنچایا؟ میں نے سرد مہری سے پوچھا۔ میں گاڑی سے اترا تو دیکھا کہ وہ عورت حاملہ محسوس ہو رہی تھی اور شاید تکلیف میں لگ رہی تھی۔ میں ڈر گیا تھا مریم، اگر میں اسے ہسپتال لے جاتا تو میں سیدھا جیل جاتا، میرا کیریئر، میرا پیسہ سب ختم ہو جاتا۔ دانیال نے اپنی بزدلی اور خود غرضی کی انتہائی گھٹیا دلیل دی۔ تم نے اسے سڑک پر چھوڑ دیا؟ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس ہادہ پائی میں اس عورت نے میرا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے دھکا دیا تو میرے گلے میں پڑا ہوا میرے خاندانی تعویذ ٹوٹ کر اس عورت کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میں خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ آیا اور اگلے ہی دن جان بچانے کے لیے دبئی فرار ہو گیا۔ مریم، یہ بچی اسی عورت کی ہے، مجھے یقین ہے۔ تو مجھے بتاؤ تم یہ بچی کہاں سے لائی ہو؟ دانیال نے منت سماجت کرتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر دانیال کے جرم کی وجہ سے اپنا جھوٹا حمل بے نقاب نہیں ہونے دے سکتی تھی، لیکن دانیال کا خوف اب پاگل بند میں بدل چکا تھا۔ وہ تیزی سے فرش پر سے اٹھا، اس نے بچے کی طرف وحشت بھری نظروں سے دیکھا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ نہیں مریم، تم نہیں سمجھ رہی ہو، یہ بچی ایک زندہ ثبوت ہے۔ اگر یہ زندہ رہی تو اس کا تعویذ دیکھ کر کوئی بھی مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ عورت مر چکی ہے، اس کی لاش سڑ چکی ہوگی، لیکن یہ بچی میرا راز جانتی ہے۔ ہم اس بچی کو مار کر کہیں دفن کرنا ہوگا، اسے ہر حال میں مرنا ہوگا۔ دانیال نے اپنے ہاتھ بچے کی گردن کی طرف بڑھائے۔ اس لمحے میرے اندر کی عورت جاگ اٹھی۔ میری ممتا جو محض ایک جھوٹ اور ڈرامہ تھی، اچانک ایک ناقابل تسخیر سچ میں بدل گئی۔ میں اس معصوم جان کے سامنے ایک کہانی دیوار بن گئی۔ میں نے دانیال کے سینے پر زوردار دھکا دیا جس سے وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی؟ میں ایک زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ مریم، راستے سے ہٹ جاؤ، یہ میری موت کا پروانہ ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا، میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ دانیال نے دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے قریب پڑی ہوئی شیشے کی بھاری ایش ٹرے اٹھا لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی خطرناک اور کاٹدار لہجے میں اسے آخری وارننگ دی۔ اگر تم نے اس بچی کو ہاتھ بھی لگایا دانیال، تو میں ابھی اسی وقت پولیس کو کال کر دوں گی۔
میں انہیں تمہارے اس ہٹ اینڈ رن کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی اور ساتھ ہی اپنے جھوٹے حمل کا بھی اعتراف کر لوں گی۔ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا گھر ٹوٹتا ہے یا میری عزت جاتی ہے، لیکن تم سیدھے پھانسی کے پھندے پر جھولو گے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ایشٹرے کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے اسے صاف دھمکی دی۔ دانیال میرا یہ غصہ اور پاگل پن دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر گزرتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور مجھ سے ہٹ گیا۔ تم بہت بڑی غلطی کری ہو مریم، یہ بچی ہمیں تباہ کر دے گی، ہم دونوں مارے جائیں گے۔ دانیال نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں کہا، تباہی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے دانیال، اب اس بچے کی زندگی میری ذمہ داری ہے۔ تم خاموشی سے باہر جاؤ گی اور اپنی ماں کے سامنے باپ بننے کی خوشی کا ڈرامہ کرو گی۔ اگر تم نے ذرا سے بھی گڑبڑ کی تو میرا فون سیدھا پولیس کمشنر کو جائے گا۔ اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں نے سختی سے اسے حکم دیا اور بچی کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے گلے سے وہ چاندی کا تعویذ اتار کر اپنی مٹھی میں چھپا لیا۔ دانیال کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ گھر میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ میری ساس اور نندیں بچی کی پیدائش کی خوشی میں مگن تھی۔ ایک صبح میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے اندر آ کر ایک خاکی لفافہ میری طرف بڑھایا۔ بی بی، یہ بھی پوسٹ مین دے کر گیا ہے اور کہا ہے کہ دانیال صاحب کو دے دوں۔ ملازمہ نے لفافہ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بتایا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور لفافہ کھولا۔ دانیال صوفے پر سو رہا تھا۔ میں نے لفافے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک تصویر برآمد ہوئی۔ تصویر دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ دانیال کی کالے رنگ کی سیڈان گاڑی کی تصویر تھی جس کا اگلا بمپر خون سے لت پت تھا اور تصویر کے نیچے دانیال کے دبئی فرار ہونے سے 1 رات پہلے کی تاریخ درج تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر کو پلٹا۔ تصویر کے پیچھے لال رنگ کی روشنائی سے ایک انتہائی خوفناک پیغام لکھا تھا، مجرم کی سزا موت ہے یا پھر 1 کروڑ روپے۔ شاید یہ واقعہ بھی چند روز پہلے کا ہی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی دانیال یہ سب کر سکتا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ کوئی تھا جو دانیال کے اس بھیانک جرم کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ تصویر اپنی الماری کے خفیہ دراز میں چھپا دی اور الماری لاک کر دی۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا کہ آخر یہ تصویر کس نے بھیجی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی دوپہر گھر کے لینڈ لائن فون کی تیز گھنٹی بجی۔ میں اس وقت لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف ایک انتہائی بھاری اور کھردری آواز ابھری جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دانیال صاحب سے بات کرواؤ، اس شخص نے تحقمانہ اور سخت لہجے میں کہا۔ صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں نے خود کو گھر کی ملازمہ ظاہر کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ دوسری طرف موجود شخص نے ایک انتہائی مکروہ اور خوفناک کہکا لگایا۔ اپنے صاحب سے کہنا کہ گاڑی کا بمپر دھونے سے سڑک پر گرا ہوا خون صاف نہیں ہوتا، وہ خون اب اس کی گردن تک پہنچ چکا۔ اس کی آواز میں ایک واضح دھمکی تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، آپ کس خون کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اپنی آواز کو کانپنے سے روکتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اپنے صاحب کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اگر کل رات تک 1 کروڑ روپے کلمہ چوک والے پل کے نیچے نہ پہنچے تو اس کی گاڑی کی وہ خون آلو تصویر سیدھی پولیس کمشنر کی میز پر ہوگی اور تمہارا صاحب سیدھا پھانسی گھاٹ پر۔ وقت کم ہے، اسے بتا دینا۔ اس شخص نے حتمی بات کی اور دوسری طرف سے ریسیور زور سے پٹخنے کی آواز آئی۔ میں نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ دانیال ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ اٹھو دانیال، تمہارے گناہوں کا عذاب ہمارے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے سختی سے کہا۔ دانیال ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کے بجائے ایک مستقل خوف ڈیرے ڈال چکا تھا۔ کیا ہوا مریم؟ تم اس طرح کیوں چلا رہی ہو؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے الماری سے وہ تصویر نکالی اور سیدھی اس کے منہ پر ماری۔ اس کے بعد میں نے اسے لینڈ لائن پر آنے والی بلیک میلر کی فون کال اور 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کے بارے میں حرف و حرف بتا دیا۔ دانیال کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کا چہرہ کسی مردے کی طرح سفید پڑ گیا اور وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا مریم کہ یہ بچی ہمیں تباہ کر دے گی۔ وہ عورت مر چکی ہے لیکن کوئی اور تھا جس نے مجھے اس رات دیکھ لیا تھا۔ میں برباد ہو گیا مریم، پولیس مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی۔
دانیال ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔ ہوش میں آؤ بزدل انسان، چلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ شخص کون ہے اور اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ میں نے اسے حقیقت کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن دانیال پر موت کا خوف طاری ہو چکا تھا۔ اس نے میری بات سننے کی بجائے اپنی الماری کھولی اور پاگلوں کی طرح اپنے کپڑے ایک سفری بیگ میں ٹھونسنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے اسے اس احمقانہ حرکت کرتے دیکھا۔ میں دوبارہ دبئی جا رہا ہوں مریم، میں یہاں نہیں رہ سکتا، وہ مجھے پھانسی چڑھا دیں گی۔ اس کی بزدلی اور کمینگی میرے سامنے پوری طرح ننگی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اور اس بچی کو اس دلدل میں اکیلا چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہتا تھا۔ جس انسان کے لیے میں نے اپنی دنیا آخرت تباہ کی، وہ مجھے قربانی کا بکرا بنا رہا تھا۔ میرے اندر کلاوا پھٹ پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا سفری بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر پھینکا اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا پاسپورٹ نکال لیا۔ میرا پاسپورٹ واپس کرو مریم، تم مجھے مرواؤ گی۔ وہ میرا ہاتھ چھیننے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا اور پاس پڑا وہ سگریٹ لائٹر اٹھا کر پاسپورٹ کو آگ لگا دی۔ شعلے تیزی سے بڑھ کے اور دانیال کی آزادی کا واحد پروانہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگا۔ دانیال چیختا رہا، لیکن میں نے پاسپورٹ کا آخری ٹکڑا بھی چلنے تک اسے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گے دانیال، میں نے سرد اور انتہائی کاٹدار لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ اگر جیل جانا پڑا تو تم اکیلے جاؤ گے، میں نہیں۔ اور اگر میں نے تم سے پہلے پولیس کو کال کر دی تو یہ بلیک میلر تم سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگ سکے گا۔ چپ چاپ اس کمرے میں بیٹھو اور مجھے سوچنے دو۔ دانیال سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ کے اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ مجھے اس وقت حقیقت جاننی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس رات اصل میں کیا ہوا تھا اور کس نے دانیال کو دیکھا تھا۔ مجھے اس فقیر بچے سے ملنا تھا۔ میں نے اپنا برقع پہنا، الماری سے کچھ نقدی نکالی اور دوبارہ اسی کچی بستی کی طرف روانہ ہو گئی جہاں مجھے وہ بچہ اور یہ بچی ملی تھی۔ میں نے کئی گھنٹے اس غلاظت اور تعفن سے بھری بستی کی گلیوں کی خاک چھانی۔ ہر طرف گندگی اور غربت کا راج تھا۔ بالآخر مجھے وہ بچہ کوڑے کے ایک بڑے ڈھیر پر کچھ کچرا چنتا ہوا مل گیا۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اس کے پاس گئی۔ تم ادھر آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سختی سے اپنی طرف کھینچا۔ مجھے وہ دیکھ کر ڈر گیا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بس مجھے سچ بتاؤ۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور قریبی ایک ڈھابے سے اسے روٹی اور سالن لے کر دیا۔ بچہ بھوکا تھا۔ اس نے تیزی سے روٹی کھانا شروع کر دی۔ جب وہ کھا چکا تو میں نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا اور سیدھا سوال کیا۔ اس رات تمہاری ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے پوری سچائی بتاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہ کروں۔ میں نے اسے دھمکیامیز لہجے میں گھورا۔ بچہ میرے سخت لہجے سے سہم گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ باجی، اس رات میری ماں مجھے ساتھ لے کر کسی سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اچانک ایک تیز رفتار کالی گاڑی نے اس کو ٹکر ماری۔ گاڑی سے ایک سوٹ بوٹ والا آدمی اترا۔ میری ماں خون میں لت پت تھی اور اس نے اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا۔ اس آدمی نے ماں کو زور سے کھائی میں پھینکا اور بھاگ گیا۔ ماں کے ہاتھ میں وہ چاندی کا تعویذ رہ گیا تھا۔ بچے نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے وہ سارا منظر میرے سامنے بیان کیا۔ پھر تم اپنی ماں کو ہسپتال کیوں نہیں لے گئے؟ میں نے تفتیش جاری رکھی۔ میں بہت چھوٹا ہوں باجی، میں ماں کو اٹھا نہیں سکا۔ ماں نے مرنے سے پہلے وہیں کھائی میں ایک بچی کو جنم دیا اور وہ تعویذ اس بچے کے گلے میں ڈال کر مجھے کہا کہ اسے بچا لو۔ میں صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر میں ماں کو ریڑھی پر ڈال کر قریب والے کلینک لے گیا، لیکن انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ پھر میں سڑک پر آ گیا اور آپ مل گئی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اسے کلینک لے کر گیا تھا۔ میرے دماغ کی تاریں آپس میں جڑنے لگیں۔ میں بچے کو کچھ پیسے دے کر واپس گاڑی کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ جی کون؟ یہ وہی بلیک میلر تھا، لیکن اس بار اس کی آواز میں وہ بناوٹی بھاری پن اور کھردرا پن بالکل نہیں تھا۔ اس کی اصلی اور قدرتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مریم بی بی، 1 کروڑ کا انتظام ہو گیا ہے، یا کمشنر صاحب کو تصویر واٹس ایپ کر دوں؟ اس نے انتہائی شاطرانہ انداز میں پوچھا۔ میں نے اس کی اصلی آواز اسی سیکنڈ پہچان لی۔ یہ آواز میرے لیے بالکل انجان نہیں تھی۔ یہ وہی کلینک کا لالچی اور کمینہ کمپاؤڈر تھا جس سے
میں نے پچھلے 9 مہینے جعلی رپورٹس بنوائی تھی۔ وہ اپنے اوقات بھول کر لالچ میں اندھا ہو چکا تھا اور مجھ سے پیسے نکلوانے کے چکر میں اپنی اصلی آواز چھپانا بھول گیا تھا۔ لیکن اس دانیال کے ایکسیڈنٹ اور اس عورت کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے دماغ پر زور ڈالا تو ساری کڑیاں ایک ہی جھٹکے میں ملنا شروع ہو گئی۔ وہ بچہ اپنی ماں کی لاش کو مرنے کے بعد اس کی غیر قانونی اور پسماندہ علاقے کے کلینک میں لے کر گیا ہوگا۔ کمپاؤنڈر نے لاش اور اس کے ساتھ موجود اس بچے کو دیکھا ہوگا۔ اس کی نظر لازمی اس چاندی کے خاندانی تعویذ پر پڑی ہوگی، اور چونکہ وہ دانیال کا خاندانی تعویذ تھا جو دانیال ہمیشہ پہنتا تھا، اس لیے اس نے وہ تعویذ فوراً پہچان لیا ہوگا۔ کیونکہ جب میں نے کمپاؤنڈر سے جعلی رپورٹس بنوائی تھی تو اس فارم پر میری اور دانیال کی ایک مشترکہ تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں دانیال کے گلے میں وہ تعویذ بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ شاطر انسان سارا کھیل سمجھ گیا تھا اور اب ہمیں بلیک میل کر کے اپنی زندگی سنوارنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ اب شکار وہ نہیں بلکہ میں تھی۔ دیکھو، رقم بہت بڑی ہے، مجھے کچھ وقت چاہیے، ہم مل کر بات کر لیتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی آواز میں گھبراہٹ اور بے بسی پیدا کرتے اسے جال میں پھینکا۔ ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے پل کے نیچے رکھو اور جاؤ۔ وہ ہوشیاری دکھانے لگا۔ ہمیں 1 کروڑ روپے ایسے کسی اندھیری میں نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے تم سے وہ تمام ثبوت واپس چاہیے جو تمہارے پاس ہے، ورنہ میں یہ ڈیل کینسل کر دوں گی اور تم جا کر پولیس کو بتا دو۔ دانیال مجھے ویسے بھی طلاق دے رہا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے انتہائی شادرانہ انداز میں اپنا پتہ کھیلا۔ وہ لالچی انسان پیسے ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر فوراً میری باتوں میں آ گئے۔ ٹھیک ہے بیوی، میں ثبوت لے کر آ جاؤں گا۔ شہر کے باہر جو پرانے ٹیکسٹائل مل کا کھنڈر ہے، وہاں شام 5 بجے اکیلی آ جانا۔ اگر پولیس کو بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اس نے دھمکی دی اور جگہ طے کر دی۔ میں نے فون کاٹا اور میرے ہونٹوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اپنے موبائل کا وائس ریکارڈر آن کیا اور اسے چیک کیا۔ یہ بلیک میلر آج اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسنے والا تھا۔ میں مقررہ وقت پر شہر کے باہر اسی کھنڈر نما اور ویران عمارت میں پہنچ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمپاؤنڈر اپنے چہرے پر رومال باندھے میرے سامنے آیا اور مجھے اکیلا دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے رومال نیچے کر دیا۔ لائیں بیوی، میرا 1 کروڑ روپے۔ میں نے آپ کی عزت بچانے کے لیے بہت رسک لیا ہے، اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی غرور سے کہا۔ میں نے پرس کو سختی سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پیسے تمہیں مل جائیں گے، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس تصویر کے علاوہ اور کیا ثبوت ہے؟ میں کیسے مان لوں کہ تم بعد میں مجھے مزید بلیک میل نہیں کرو گے؟ میں نے اسے بات کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے ایک طنزیہ کہہ کر لگایا۔ وہ اپنی جیت کے زام میں ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ بی بی، آپ مجھے بے وقوف سمجھتی ہیں؟ ایکسیڈنٹ والی جگہ کے بالکل سامنے ایک بیکری کے باہر CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا۔ میں نے اس دکاندار کو 50,000 روپے کی بھاری رشوت دے کر وہ پوری فوٹیج اپنے پاس USB میں محفوظ کر لی ہے۔ اس فوٹیج میں آپ کے شوہر دانیال کا چہرہ اور اس کی گاڑی کا نمبر پلیٹ بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ وہ اس عورت کو کھائی میں دھکا دیتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے انتہائی غرور اور تکبر سے اپنی کامیابی کی داستان سنائی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے اپنے ہی منہ میں رشوت دینے، بلیک میل کرنے اور ثبوت چھپانے کا اعتراف کر لیا تھا۔ میری ڈیوائس اس کی ہر بات کو محفوظ کر چکی تھی۔ تم بہت ہوشیار ہو، یہ لو اپنا انعام۔ میں نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے وائس ریکارڈر نکال کر اس کے چہرے کے بالکل سامنے کر دیا۔ ریکارڈر پر جلتی ہوئی لال بتی دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کا سارا غرور زمین بوس ہو گیا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹا اور اس نے ریکارڈر چھیننے کے لیے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن میں اس سے کہیں زیادہ مستعد تھی۔ میں نے زوردار ٹھوکر اس کے گھٹنے پر ماری۔ وہ درد سے کراہتا ہوا نیچے گرا اور میں تیزی سے پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر دروازے لاک کیے اور گاڑی کو فل سپیڈ میں وہاں سے نکال لیا۔ میرے پاس اب وہ سب کچھ تھا جو دانیال اور اس بلیک میلر دونوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے آڈیو ریکارڈنگ کا وہ ٹھوس ثبوت لے کر گھر پہنچی تو مین گیٹ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ چوکیدار غائب تھا اور سارا گھر سنسان لگ رہا تھا۔ میں تیزی سے اندر گئی اور سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ میں نے بیڈ روم کا دروازہ زور سے کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ دانیال نے اس معصوم بچے کے چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا اور وہ اپنی پوری طاقت سے اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بچے کے ننھے ہاتھ پاؤں تکیے کے نیچے تڑپ رہے تھے۔ دانیال کا خیال تھا کہ یہ بچی ہی ساری مصیبت کی جڑ ہے۔
اور اسے ختم کر کے وہ ہر ثبوت مٹا دے گا۔ چھوڑ دو اسے دانیال، بزدل درندے، میں پوری طاقت سے چلائی۔ دانیال نے میری آواز سن کر مڑ کر دیکھا، لیکن اس نے تکیے پر سے دباؤ کم نہیں کیا۔ میں نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر پاس پڑا ہوا شیشے کا بھاری گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے دانیال کے سر پر دے مارا۔ گلدان اس کے سر پر لگ کر چکنا چور ہو گیا اور وہ خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہوتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ میرا گھر برباد کرنے والے کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں نے ہامتے خود کلامی کی۔ میں نے جلدی سے بچی کے چہرے سے تکیا ہٹایا اور اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی، لیکن خوش قسمتی سے زندہ تھی۔ میں نے بچی کو صوفے پر لٹایا اور پردے کی بھاری ڈوریاں کھینچ کر دانیال کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے کرسی کے ساتھ باندھ دیے۔ مجھے بلیک میلر کو دینے کے لیے رقم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں دانیال کی تجوری چیک کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے فرار کے مزید تمام راستے بند کر سکوں اور اس کے پیسے ضبط کر لوں۔ تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے دانیال، میں نے اس کی جیب سے چابیاں نکالتے ہوئے حقارت سے کہا۔ میں نے چابیوں سے تجوری کھولی۔ پیسوں کے بجائے مجھے وہاں ایک پرانا اور دھول میں اٹا ہوا موبائل فون ملا۔ میرا ذہن الجھ گیا۔ میں نے دانیال کے بے ہوش انگوٹھے کو فون کے سینسر پر رکھا اور اسے ان لاک کیا۔ فون کھلتے ہی میں نے سیدھا میسیجز کا فولڈر کھولا۔ میسیجز پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے آخری زمین پہ کھسک گئی۔ دانیال، میں آج رات آ رہی ہوں اور اپنا اور اپنے بچے کا حق لے کر رہوں گی۔ تم مجھے مزید نہیں چھپا سکتے۔ یہ اس رات کا آخری میسج تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گیلری کھولی۔ اس فون میں اس عورت کی سینکڑوں تصویریں اور پیغامات تھے جسے دانیال نے کچلا تھا۔ وہ کوئی عام راہگیر یا بھکارن نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ عورت دانیال کی خفیہ پہلی بیوی تھی۔ اس کا دانیال سے نکاح مجھ سے بھی پہلے کا تھا۔ وہ غریب تھی، اس لیے دانیال نے اسے معاشرے اور ہم سے چھپا کر رکھا تھا۔ پیغامات سے بالکل واضح ثابت ہو رہا تھا کہ وہ عورت اس رات دانیال سے اپنا اور اپنے ہونے والے بچے کا حق مانگنے ہمارے گھر آ رہی تھی۔ دانیال نے اپنے خاندانی وقار اور میری دولت مند فیملی کو کھونے کے ڈر سے جان بوجھ کر اپنی ہی حاملہ بیوی پر گاڑی چڑھائی تھی۔ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا انتہائی شفاق مجرم تھا۔ اور وہ بھکاری بچہ جس نے مجھے یہ بچی دی تھی، وہ دانیال اور اس عورت کا پہلا بیٹا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم بچ جاؤ گے؟ میری آواز بیڈ روم کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ فرش پر گرے ہوئے وجود نے تکلیف سے ہلنے کی کوشش کی۔ دانیال کو ہوش آ رہا تھا۔ میں نے شیشے کا بھاری گلدان کا ایک ٹکڑا مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خون فرش پر تیزی سے پھیل رہا تھا اور میری آنکھوں میں پچھلے 7 سال کا حساب تھا۔ یہ فون اور یہ پیغامات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ تم نے اسے جان بوجھ کر کچلا، کیونکہ تم ایک بزدل اور گھٹیا انسان ہو۔ میں نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر نفرت سے کہا، مریم مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے رحم کی بھیک مانگی۔ تم مجبور نہیں، مجرم ہو۔ میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے دانیال کو مزید ہوش آنے نہیں دیا اور اس کے سر پر ایک اور ہلکی ضرب لگا کر اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگایا۔ کمپاؤڈر کی آڈیو ریکارڈنگ، دانیال کا خفیہ موبائل اور وہ ساری جعلی الٹرا ساؤنڈ رپورٹس جو میں نے بنوائی تھی، سب کو ایک خاکی فائل میں احتیاط سے رکھا۔ میں نے دانیال کو اسی حالت میں کمرے میں چھوڑا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ میں سیدھی گاڑی میں بیٹھی اور شہر کے اس پسماندہ علاقے کی طرف ڈرائیو کرنے لگی۔ مجھے اس فقیر بچے کو وہاں سے نکالنا تھا۔ میں نے کچی بستی کے اسی کوڑے کے ڈھیر کے پاس اس بچے کو ڈھونڈ نکالا۔ میرے ساتھ چلو، آج کے بعد تم اس کچرے میں نہیں رہو گے۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے حکم دیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم باجی؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہم تمہاری ماں کے مجرم کو انجام تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں گاڑی دوڑاتی ہوئی سیدھی پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچی۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انسپکٹر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ انسپکٹر صاحب، یہ ساری ثبوت اس فائل میں موجود ہیں۔ میں نے فائل ان کی میز پر پڑھی۔ یہ کیا ہے بی بی، اور آپ کون ہیں؟ انسپکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ میرا نام مریم ہے۔ اس فائل میں میرے شوہر دانیال کی ایک بھیانک جرم کے ثبوت ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی حاملہ بیوی پر گاڑی چڑھا دی اور اسے مار ڈالا، اور یہ اس کا بیٹا اور بچی ہے۔ میں نے بالکل سپاٹ لہجے میں اعتراف کیا۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ انسپکٹر نے فائل کھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، الزام نہیں، حقیقت ہے۔
اور صرف یہی نہیں بلکہ میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے 7 سالہ جھوٹ اور پچھلے 9 مہینے جعلی حمل کا ڈرامہ کیا تھا۔ میری وہ ساری جعلی رپورٹس اور اس کلینک والے بلیک میلر کمپاؤڈر کی آڈیو ریکارڈنگ بھی اس میں موجود ہیں۔ آپ ہم سب کو گرفتار کر لیں۔ میں نے اپنا ایک بالغ جرم بھی کر لیا۔ مجھے اب کسی رسوائی کا ڈر نہیں تھا۔ سچائی کی طاقت نے مجھے اندر سے ایک فولاد بنا دیا تھا۔ پولیس نے میری معلومات اور ثبوتوں کی بنیاد پر اسی وقت چھاپا مار کر دانیال کو میرے گھر سے گرفتار کر لیا۔ وہ ابھی تک اسی کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ بلیک میلنگ اور جعلی رپورٹس بنانے کے جرم میں پولیس نے اس کلینک کے لالچی کمپاؤڈر کو بھی اس کے کھنڈر سے دبوچ لیا۔ شہر کے نامور ترین خاندان کا یہ سکینڈل پورے میڈیا پر چھا گیا، لیکن مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دانیال کا کیس عدالت میں چلا۔ اس کے خفیہ فون اور اس بچے کی گواہی نے اسے چاروں شانے چت کر دیا۔ دانیال کو 1st ڈگری مرڈر میں موت کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے میری سچائی، خود کو قانون کے حوالے کرنے اور ثبوت فراہم کرنے پر مجھے جعلی حمل کے جرم میں کم سے کم سزا دی اور بھاری جرمانے کے بعد میری ضمانت منظور کر لی۔ میں نے عدالت کے ذریعے ہی دانیال سے خلا لے لی اور اس غلیظ انسان سے ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ ختم کر دیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام ان دونوں بچوں کو قانونی طور پر گود لینے کا کیا۔ اب وہ بچی اور اس کا بڑا بھائی میری زندگی کا واحد مقصد بن چکے تھے۔ میں نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی جائیداد کو یکجا کیا اور پربت کراب سائنسز کے نام سے ایک بہت بڑا زرعی اور ایگرو کیمیکل بزنس کھڑا کیا۔ میں نے ایک عورت ہونے کے باوجود اس انڈسٹریل اسٹیٹ میں اپنا لوہا منوایا اور اپنی تمام تر توجہ اس کاروبار اور ان 2 بچوں کی بہترین پرورش پر لگا دی۔ وہ بچے جنہیں دانیال کچرے میں مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، اب شہر کے سب سے مہنگی تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے تھے اور میری کاروباری سلطنت کے اکلوتے وارث تھے۔ سچائی کو کتنا ہی گہری قبر میں دفن کر دیا جائے، وہ اپنا راستہ بنا کر ہی باہر آ جاتی ہے۔ انسان کے حرص اور جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت ایک دن اسی پر گر کر اسے مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ آج دانیال پھانسی گھاٹ کی کال کوٹھڑی میں موت کا انتظار کر رہا ہے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرسکون اور باوقار زندگی گزار رہی ہوں۔